بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی یعنی میری امت کے روزہ دار افراد کی رمضان کی آخری رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس میں بخشش کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام کر چکتا ہے تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کی یہ سعادت لیلۃ القدر کی وجہ سے عطا نہیں ہوتی، بلکہ اس عظیم فرض کی تکمیل کی وجہ سے ملتی ہے جس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور وہ روزہ رکھنا ہے۔ روایت کے الفاظ یغفر لامتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے الفاظ ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ادا کیا ہے، اور بعینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں کہ وہ یہ ہیں یغفر لامتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 13ویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اسی طرح روزہ اس وقت ختم نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو۔ لہذا یعنی 30ویں شب یعنی 29ویں تاریخ کو اگر گرد و غبار اور ابر وغیرہ یا کسی اور سبب سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو، یعنی اس مہینے کو 30 دن کا سمجھ لو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 30 رات کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، اور اگر 29ویں تاریخ کو ابر وغیرہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 دن کا مہینہ سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو یا معتبر شہادت اور معتبر ذرائع سے جب تک رؤیت ہلال ثابت نہ ہو جائے نہ تو روزہ رکھو اور روزہ ختم کر کے عید مناؤ۔ مہینہ کبھی 29 رات کا بھی ہوتا ہے۔ اس سے دراصل اس بات کی ترغیب دلانا مقصود ہے کہ 30ویں شب یعنی 29 تاریخ کو چاند تلاش کیا جائے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو لوگوں پر واجب کفایہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار یعنی عید کرو۔ لہذا 29ویں تاریخ کو اگر ابر وغیرہ ہو جائے اور رؤیت ہلال ثابت نہ ہو تو شعبان کے مہینے کو 30 دن کا قرار دو۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کا بھی اعتبار کرو۔